بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا إنك أنت العليم الحكيم. آج الحمدللہ ہم اربعین نووی کی 16ویں حدیث پر سے گزریں گے انشاءاللہ. سرسری جائزہ لے لیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال، کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے وہ بولا سرکار سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، کہ مجھے آپ وصیت نہیں یعنی نصیحت فرمائیے، تو کچھ کہیے میں کیا کروں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا تغضب، غصہ مت کرو. تو وہ پھر سے شخص دریافت کیے، سرکار پھر سے فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصہ مت کرو. رواه البخاری، تو امام بخاری اس کو اپنے صحیح بخاری میں روایت فرماتے ہیں، اس کی تخریج فرماتے ہیں. تو یہاں پہ اب کچھ چیزیں ہیں کہ ہم کو بھی سمجھنا ہے. ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نصیحت کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عمل بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو ہوگا اس پر. تو یہاں پہ اب دیکھیے، جو صحابی آ کے دریافت کیا ہے وہ صحابی، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ہے ہم کو کہ ہم کو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے پاس، تو جا کے ان کے پاس جب بھی ملے تو کچھ نہ کچھ پوچھنا ہے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں کیا کروں. تو یہ اب وہ جیسا وہ صحابی میں جستجو تھی، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے بزرگ ہیں تو کبھی بھی ملے، 2 منٹ کے لیے ملے، 5 منٹ کے لیے ملے، آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو بالکل پوچھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ سوال کر لینا کہ مجھے نصیحت فرما دیجیے کچھ چھوٹی سی صحیح، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے. اور بزرگ جو فرماتے ہیں وہ ایکسپیرینس سے فرماتے، تو ہم کو وہ بھی فائدہ مل جاتا. اور یہاں پہ جو اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہمارا علم میں اضافہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم جستجو میں لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم بزرگوں سے کیا ایکسپیرینس سے بھی ہم استفادہ کریں گے. تو وہ ہم کو خیال رکھنا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. کبھی بھی کوئی بڑے عالم سے ملے، صرف سلام علیک کر کے نہیں نکلنا، کوشش کرنا کہ کچھ نصیحت فرمائیے. تو اب یہاں پہ دیکھیے، اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہ ایک بار پوچھے، سرکار فرمائے غصہ مت کرو، تو وہ صحابی پھر سے بار بار تکرار فرمائے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے. تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی تھے، انہوں یہ گمان کر رہے تھے کہ سرکار ان کو ایک خاص عمل بتائیں گے. جیسا آج کل ہمارے پاس بھی تھوڑا اس کا رواج چل پڑا ہے کہ ایک عمل خاص، ایک وظیفہ بتا دئیے، ختم، میرے پورے زندگی کے معاملات سکون کے ہو جائیں گے. ایک یہ بتا دئیے، ایک وہ بتا دئیے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے نظام العمل. ہر انسان کا خالی ویسا بولتے ہوئے سب کے پاس جادو کی چھڑی مل جاتی تھی، ایک آیت پڑھ دیے ختم، پورے مسئلے ختم ہو گئے. ویسا نہیں ہوتا. سرکار ایک اخلاقی پہلو سے فرمائے غصہ مت کرو. اب آپ دیکھیے، غصہ نہیں کر رہے میں کتنے فوائد ہیں. تو جب انسان غصہ کرتا ہے تو بغیر سوچے کہ انہیں غصہ کر دیتا. جب غصہ جو آتا ہے وہ اچانک خون کھولنا شروع ہوتا، اور انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا، کنٹرول سے باہر ہو جاتا، اور لوگوں کے طلاقیں ہو جاتے. پھر بعد میں ان کو سمجھ میں آتا میں کیا کر دیا تھا غصے میں، بڑی ندامت ہوتی ہے ان کو، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے. مرڈر ہو جاتا، لوگ لڑائی کر لیتے، قتل کر لیتے، پھر بعد میں نتیجے کے بعد پھر ندامت ہوتی اور ریگریٹ ہوتا کہ میں کیا کر دیا. اور لوگوں کے بیچ میں تعلقات ٹوٹ جاتے، قطع رحمی ہو جاتی، بھائی بھائی سے لڑ لیا تو بھائیوں کے بیچ میں فتنہ فساد. تو اس کی جڑ ہے غصہ. غصہ آنے کی وجہ سے ایسی چیزیں ہو جاتے جو انسان اگر اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو وہ نہیں کرتا تھا وہ. تو اس کے اب علماء فرماتے ہیں کہ غصے سے بچنے، غصہ آتے ہی کیا کرنا چاہیے انسان کو سب سے پہلے، تاکہ اس کا ایک کیور ہے.
غصہ ختم کیسا کرنا؟ تو اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے، علماء فرماتے ہیں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیے. اور آپ وضو نہیں کیے ہوئے ہیں تو جب کہ جبھی جائیے وضو کریے، پانی پیئے. اور مطلب آپ کی یہ حالت بدلی آپ. اور کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہے، تو آپ جا کے وضو کرنا. اور وضو ایک مومن کا ہتھیار ہے. تو ہماری شیلڈ، ہماری ڈھال ہے وضو. تو اگر غصہ آیا سیدھا جا کے وضو کر لینا. اگر وضو آلریڈی کرے ہوئے ہیں آپ پہلے سے تو غسل کر لیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، کیونکہ شیطان ہے یہ ورغلا رہا اندر سے ہمارے کو. انسان کو جو اس کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سب شیطانی جڑ ہے اس کی. نفس تو ہے لگا ہوا لیکن ساتھ میں شیطان وہ نفس کو ورغلاتا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جب کہ جبھی، تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. پانی پینا. تو یہ غصہ گرمی ہے، وہ گرمی کو دور کرنے کے لیے پانی ہونا پڑتا. تو وضو یا غسل، پانی پینا، بیٹھے تو لیٹ جانا، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جانا. تو یہ سرکار جو فرما رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں فرما دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے پیچھے حکمت ہے کہ غصہ مت کرو تم. کچھ دروازے نہیں کھلتے کوئی تم ندامت کے، ریگریٹ کے دروازے کھلتے ہی نہیں غصہ نہیں آیا تو. اور سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ہر بات پہ غصہ آتا جاتا اس کو. شارٹ ٹیمپرڈ اگر آپ بولنا چاہیں اس کو، ہر بات پہ غصہ آ رہا، ہر بات پہ غصہ آ رہا. تو وہ اخلاق سے لوگ دور بھاگ جاتے، دور بھاگ جاتے. اور آپ کی زندگی میں خیر اور برکت بھی چلے آتی. ایسی زندگی، بے اخلاق والی زندگی، تو یہ نہ تصوف کے علم کے مطابق ہے، نہ ایسا ہم کو دوسرے مذاہب میں بھی نہیں ملتا. تو ہم غصہ کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنے قابو میں رہے تو چیزیں برابر چلتی. اب کبھی کبھار چیزیں ہمارے حساب سے نہیں چلتے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا پر قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. آپ کتنا بھی پلان کر لیجئے، ہم کتنا بھی پورے پلاننگ کر لیں گے کہ مجھے آج یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور پھر اچانک کچھ رکاوٹ آ جاتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی اور ہر چیز میں کیسا بھی اللہ تعالیٰ آپ کا، ہماری آزمائش، ہمارے امتحانات ہونے والے ہیں. تو بس کچھ بھی مسئلہ ہوا الحمدللہ بولنا. اگر غصہ آنا شروع ہو رہا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے بڑھ جانا. تو جیسے ہی تو ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور ہر چیز میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا ہم چاہنا شروع کریں گے تو ہر چیز میں کوئی مسئلہ فائدہ نہیں سمجھ میں جب آتا ہمارے کو کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، مادہ پرستی ہے، اس میں غصہ آنا کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. غصہ جب آنا انسان کو جب انسان کوئی گناہ کرا، جب کوئی فرض چھوٹ گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا، تو جب غصہ آنا، مستحب چھوٹ گیا، تو انسان کو اپنے آپ پہ غصہ آنا کہ میں کیا کر دیا. تو ایسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے، نصیحت مبارکہ ہے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کے لیے ہم راہ ہدایت بن سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر یا وجزاکم سیدی.